بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی المال یصیبہ العدو من المسلمین۔ مسلمانوں کا مال دشمن نے حاصل کر لیا، ثم یدرکہ صاحب فی الغنیمہ، پھر اپنے ہی مال کو غنیمت میں اس کے مالک نے پا لیا۔ مثال کے طور پہ اعظم کا ایک اونٹ تھا جو دشمن چھین گئے اس سے، پھر اعظم نے اپنی جماعت کے ساتھ مل کے جب ان پہ چڑھائی کی اور مال غنیمت حاصل لگا تو ان میں وہ اونٹ بھی ہے جو اس کا تھا۔ اب کیا وہ اس کو واپس ملے گا یا مال غنیمت میں تقسیم ہوگا؟ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ان غلاما لابن عمر ابق الى العدو، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک غلام جو دشمنوں کی طرف بھاگ گیا، فظاہر علیہ المسلمون، دشمنوں پہ مسلمان غالب ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو وہ غلام رد کر دیا، ولم یقسم، اور اسے مال غنیمت میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ اب اسی مفہوم کی روایت آگے، لیکن اس کے اندر کس کا ذکر ہے؟ جی گھوڑے کا ذکر ہے کہ گھوڑا بھاگ گیا، اسے دشمنوں نے پکڑ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے واپس کر دیا۔ باب فی عبید المشرکین، مشرکوں کے غلام یلحقون بالمسلمین، جو مسلمانوں کے پاس آ جائیں، فیسلمون، اور مسلمان ہو جائیں، تو کیا اب انہیں ان کے مالکوں کو واپس کر دیا جائے گا یا انہیں اسلام پناہ دے گا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ غلام آ گئے، کس دن؟ یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے روز، قبل الصلح، صلح حدیبیہ سے پہلے، فکتب الیہ موالیہم، تو حضور کو ان کے آقاؤں نے خط لکھا، وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، ما خرجوا الیک رغبۃ فی دینک، کہ دین میں دلچسپی کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں نکلے، وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ، یہ تو غلامی سے جان چھڑا کے بھاگے ہیں۔ فقال الناس، تو کچھ لوگ عرض گزار ہوئے، صدقوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کے مالک سچ کہتے ہیں، ردہم الیہم، انہیں ان تک انہیں ریٹرن کر دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے اور فرمایا ما اراکم تنتہون یا معشر قریش حتیٰ یبعث اللہ علیکم من یضرب رقابکم علی ھذا، میں دیکھتا ہوں، اور یہ تم اے قریش کے گروہ، تم نے نا تب تک باز نہیں آنا جب تک اللہ تم پر وہ شخص نہ بھیج دے جو بات بات پر تمہاری گردنیں اڑائے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ وَأَبَى أَن يَرُدَّهُمْ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں واپس بھیجنے سے، کیونکہ جو اسلام کی طرف آئے گا اس کو ویلکم کیا جائے گا، اور یہ صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا وہ لکھنے سے پہلے کی بات ہے۔ ہم عتقاء اللہ عز وجل، اور انہیں تو اللہ نے آزاد کر دیا ہے، اسلام نے انہیں آزاد کر دیا، اللہ نے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ باب فی اباحۃ الطعام فی ارض العدو، دشمن کی زمین میں کھانے کا مباح ہونا۔ آگے چل کے باب آئے گا کہ دشمن کی زمین میں اگر جو غلہ، یہ طعام کا ترجمہ غلہ کر لیں، غلہ اگر کم ہے تو پھر اس کے احکام الگ ہیں۔ اسی طرح دشمن کی زمین میں اگر غلہ بہت زیادہ ہے تو اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے۔ یہ اس غلے کی بات ہو رہی ہے جو دشمنوں کے علاقے میں لوگوں کے ضروریات کے لیے، اگر غلہ اتنا ہے کہ صرف وہاں پہ جو رہنے والے ہیں، اگرچہ وہ دشمن کے علاقے میں رہنے والے ہیں لیکن صرف ان کی ضروریات ہی بمشکل اس سے پوری ہوں گی، پھر وہ غلہ مسلم فوج کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر وافر مقدار میں ہے تو ان کے لیے حلال ہے اور وہ اس کو آگے بیچ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک لشکر نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں مال غنیمت حاصل کی، اور غنیمت میں کیا تھا؟ طعاماً وعسلاً، غلہ بھی آیا اور شہد بھی آیا۔ فلم یؤخذ منہم الخمس، اور اس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5واں حصہ وصول نہیں کیا، یعنی کہ 5واں حصہ ان مجاہدین سے موصول
نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے مباح ہیں، وہ اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں ایک روایت کا مفہوم۔ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں دلی یا جراب من شحم یوم خیبر، خیبر کے دن نا مجھے چربی لٹکی نظر آئی تو میں نے پکڑا اور اس کو لے گیا، اور پھر میں کہتا جا رہا تھا لا اوتی من ھذا احدا اليوم شیء، یہ میں نے کسی کو نہیں دینی کیونکہ یہ میری یہ بھی کھانے پینے کی چیز ہے نا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، فالتفت، میں نے جب متوجہ ہو کے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتبسم الیہ، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ باب فی النہی عن النہبہ اذا کان فی الطعام قلۃ فی ارض العدو، بھی دشمن کی زمین میں اگر غلے کی کمی ہے نا تو پھر ان سے وہ مال نہیں چھینا جائے گا، سمجھ آئی نہیں؟ پھر اس چیز کی ممانعت ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم عبد الرحمن بن سمرہ کے ساتھ تھے کابل میں، تو فاصاب الناس غنیمہ، تو لوگوں نے غنیمت حاصل کر لی اور پھر وہ اس میں کیا کرنے لگے، اس کو چھیننے لگے۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے یہ چھینا جھپٹی جو ہے یہ جائز نہیں، یہ فرماتے سنا ینہا عن النہبہ، کیا آپ نے یہ چھینا جھپٹی کرنے سے منع گیا، فردوا ما اخذوا، تو جو انہوں نے لیا ہے وہ اسے ریٹرن کریں، فقسمہ بینہم، تو پھر انہوں نے خود تقسیم کیا۔ یعنی کہ دشمن کی زمین میں مال غنیمت آ گیا، مال مل گیا، تو اب اس کی تقسیم ہر بندہ یہ نہیں ہوگا لو جی یہ میں رکھتا ہوں یہ تو رکھ لے، نہیں، اس کی باقاعدہ جو پروپر تقسیم ہے وہ کی جائے گی۔ اب یہاں پر تو یہ چیپٹر کا جو ترجمۃ الباب ہے وہ یہ تھا کہ غلہ اگر کم ہو تو پھر تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس مال غنیمت کے اندر غلہ بھی تھا، تو انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ غلہ جو ہے یہ اسی کا ہی ہے جس نے پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا نہیں، چونکہ یہاں پر اس کی قلت ہے تو اس کو اسی طریقے پر تقسیم کیا جائے گا جس طرح غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ اور اگر وافر مقدار میں ہو تو وہ چیزیں ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں جی۔ اللہ اکبر۔ راوی نے پوچھا کیا صحابی سے کیا حل کنتم تخمسون یعنی طعام فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تابعی پوچھ رہے ہیں صحابی سے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں تم خمس ادا کرتے تھے کھانے کا، غلے کا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اکبر، اصبنا طعاما یوم خیبر، خیبر کے روز ہمارے ہاتھ غلہ لگا، فکان الرجل یجیء فیاخذ منہ مقدار ما یکفی، تو آدمی آتا اس کو جتنی ضرورت ہوتی لے جاتا، ثم ینصرف، اس کو لیتا جو اس کو کفایت کرتا، پھر وہ وہاں سے وہ ثم ینصرف چلا جاتا۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کھانا ہمارے ہاتھ لگتا، جو غلہ ہمارے ہاتھ لگتا، اس کو خمس میں شمار، اس میں سے خمس نہیں ادا کیا جاتا تھا کیونکہ یہ مباح ہے۔ اب یہ وہ روایت آگے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہنڈیوں کو گرا دیا جو چینا چپٹی کیا گیا تھا جن کے اندر۔ راوی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، فاصاب الناس حاجہ شحاجۃ شدیدہ وجہد واصابوا غنما، کہ لوگوں کو بڑی سخت قسم کی حاجت تھی، بڑا یعنی کہ ان کو انتظار تھا کو مال شال ہاتھ لگے، بھوک بھی ہے، سارے معاملات ہیں، کھانا وغیرہ کھائیں، تو انہیں غنیمت مل گئی، تو فانتہبوہا، تو انہوں نے چھینا جھپٹی کی۔ اب یہاں پر چھینا جھپٹی کی ممانعت آ گئی، اور پیچھے جو روایتیں ہیں وہ مباح کی آ رہی ہیں۔ تو چھینا جھپٹی کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، جس طرح پہلے کہا کہ وہاں پر تو
ہو سکتا ہے وہ مال ایسا ہو یا وہ چیز ایسی ہو جس میں چھینا جھپٹی کی اجازت ہی نہ ہو، اس کو پروپر تقسیم کرنا ہو. تو یہ مختلف طرح کے یعنی کہ صورتحال میں مختلف احکام ہیں کہ جہاں سچویشن بنتی ہے کہ یہاں چھینا جھپٹی جائز نہیں ہے. کیونکہ پیچھے بات ہو رہی ہے، آپ اگر غور کریں روایتوں پہ، وہ یہ ابھی گزشتہ روایت جو پڑھی وہ کہتے ہیں جس کو ضرورت ہوتی وہ آتا اور لے جاتا. چھینا چھپٹی میں اپنی ضرورت کے مطابق مال نہیں لیا جاتا. چھینا چھپٹی میں ہوتا ہے پھر سب سے زیادہ میں لے لوں. ہاں ایک جگہ پہ رکھ دے اور آئیں جس کو جتنی ضرورت ہے وہ لے جائے، اور جب مباح اس کو قرار دے دیا ہے تو پھر اس کو لے جائیں، ورنہ پھر اس کو اگر چھینا چھپٹی والی صورت ہی رہتی ہے پھر اس کو واپس کر کے اس کو اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تو صحابہ نے نا اس میں وہی چھینا جھپٹی شروع کی تو فَإِنَّ قُدُورَنَا لَا تَغْلِي، تو ہماری ہنڈیاں جو ہیں نا وہ بس ابلنے کے قریب تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یمشی علی قوسہ فاکفہ قدورنا بقوسہ، آپ کے ہاتھ میں کمان ہے، اسی کے سہارے چل رہے تھے، اور تو آپ نے ہماری ہنڈیوں کو اپنی کمان سے انڈیل دیا. ثم جعل یرمل اللحم بالتراب، اور اس گوشت کو مٹی میں ملانے لگے اور کہنے لگے ان النہبۃ لیست بحل من المیتہ، کہ جتنا مردار کھانے کا گناہ ہے نا اتنا ہی چھین کر کھانے کا گناہ ہے. سمجھ آئی مفہوم اس کا؟ یہ یہاں پھر یوں کہا ان المیتۃ لیست بحل من النہبہ، کہ مردار نہبہ سے زیادہ حلال نہیں، یا نہبہ مردار سے زیادہ حلال نہیں. باب فی حمل الطعام من ارض العدو، دشمن کی زمین سے غلہ اٹھانا. دشمن کی زمین سے غلہ اٹھانا. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کنا ناکل الجزر فی الغزو، جزر کہتے ہیں اونٹ کو، یعنی کہ ہم جہاد کے اندر اونٹ جو ہے وہ کھا لیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ اگر سامان لے کے جا رہے ہیں تو رستے میں کھانا پینا جو ہے وہ سب کا جو مشترکہ ہے اسی میں سے وہ سامان لیا اور ہم نے کھا لیا، یعنی کہ پھر وہ تقسیم جو ہے بقیہ میں ہوتی. تو جو چیزیں ہیں جو ہم پہنچتے تھے اور جو مال مویشی یا دیگر جو سونا چاندی ہوتا تھا اس کے اندر، اب سونا چاندی کو تو نہیں کھایا جا سکتا، راستے میں جانا ہے تو اونٹ ہاتھ لگے ہیں، بکریاں ہاتھ لگی ہیں، گائیں ہاتھ لگی ہیں، تو ان کو پکا کر کھایا جائے گا. وہ کہتے ہیں ناکل الجزر فی الغزو، جہاد میں ہم اونٹ کھاتے تھے. ولا نقسم، اور وہ تقسیم میں یعنی کہ یہ نہیں تھا ہوتا بھی تیرا اتنا حصہ بنتا تو اتنی بوٹیاں لے گا، تو تیرا اتنا بنتا تو اتنی، وہ مشترکہ کھانا تھا. حتی ان کننا لنرجو الی رحال، جب ہم اپنے کجاووں تک آتے تو وہ آخرجتنا منہ مملا، تو ہمارا جو جسم ہے نا وہ اس اونٹوں سے اس کھانے سے بھر چکا ہوتا تھا. یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر وہ جو کمزوری کی وجہ سے جسم کے کچھ گوشت یا جو اندر کی طرف چلا جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے منہ اندر چلا جاتا ہے، ہاتھ اندر، وہ تو کہا وہ چیزیں ہماری جو ہیں وہ بھر گئی ہوتی تھی جب ہم اپنے کجاووں کی طرف، یا رحالی نا کو آپ گھر بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم اپنے گھروں کی طرف آتے تھے تو اس کی تاثیر ہمارے جسموں میں شامل ہو چکی ہوتی تھی اور ہم اس سے پل گئے ہوتے تھے. باب فی بیع الطعام اذا فضل عن الناس فی ارض العدو، دشمن کی زمین میں جب لوگوں سے بچ جائے تو گلے کو بیچ دینا. یہ مفہوم وہی ہے جو آپ نے بھی پڑھا. یہ کہ نسرین ایک شہر کا نام ہے، تو راوی کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ گئے، وہاں گئے، شرحبیل بن سمت ساتھ تھے، اور جب فتح کیا اس شہر کو نا تو انہیں غنیمت ملی. غنیمت میں کیا تھا جی؟ بقرن، مال غنیمت بھی ملا اور اس کے اندر گائیں بھی ملی. فقسم فینا طائفۃ منہا وجعل بقیۃ فی المغنم، تو کچھ ہمیں تقسیم کر دیا اور کچھ غنیمت میں ہی باقی رکھا. یعنی کہ جتنا ضرورت تھی کتنا رستے میں کھایا جائے گا اس کو رکھا،
یہ وہی بات کہ گزشتہ روایتوں کو بھی سارا اگر جمع کر لے کے چلیں کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کی وہاں پہ، صرف بقدر ضرورت کھانے جو اباحت کی بات ہو رہی ہے وہ بقدر ضرورت، ورنہ یہ چھینا چھپٹی کر کے جو جمع کرنا، سٹوریج کرنا، نہبہ جو ہے اس سے تو منع کر دیا۔ تو کہا ہمیں ایک حصہ دے دیا، وجعل بقیۃ فی المغنم، اور غنیمت میں باقی حصہ رکھا۔ راوی کہتے ہیں میں معاذ بن جبل سے ملا اور میں نے انہیں یہ بات بتائی، تو حضرت معاذ کہنے لگے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیبر میں جہاد کیا تو ہمیں بھی غنیمت آئی، تو آپ نے ہمارے درمیان ایک تقسیم کر دیا اور ایک حصہ غنیمت میں باقی رکھا۔ یعنی کہ وہاں پر جو وقتی ضرورت تھی جس کی، اس کو تقسیم کر دیا، اور جو چیزیں باقی رکھنے والی تھی ان کو باقی رکھا۔ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو وقتی تقسیم، کھانے کی والی چیزیں ہیں، اسلحہ ہو سکتا ہے، اگر اس دور میں دیکھیں تو پٹرول، فیول وغیرہ، اس طرح کی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو وقتی تقسیم کی ضرورت ہے انہیں وقتی تقسیم کر دیا اور بقیوں کو مال غنیمت میں رکھا، پھر اس میں سے خمس ادا، یعنی کہ جو تقسیم ہو گیا وہاں پہ وہ اس میں سے پھر خمس نہیں نکالا جاتا۔ سمجھ آئی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ خرچہ ہو گیا اور باقی جو چیز بچی ہے اس کے اندر سے پھر حصے ہوں گے۔ باب فی الرجل ینتفع من الغنیمۃ بشیء، مال غنیمت میں سے اگر کوئی شخص نفع حاصل کرے، یہ اس صورت کی بات ہے کہ غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے، غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے نفع حاصل کرنا جائز نہیں کسی کے لیے۔ جب تو غنیمت تقسیم ہوگی پھر تو ہر شخص مالک بن گیا نا اپنے مال کا، پھر وہ بیچے، رکھے، نفع حاصل کرے، جو مرضی کرے۔ یہ بات ہو رہی ہے تقسیم سے قبل کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، فلا یرکب دابۃ فی فیء المسلمین، تو وہ مسلمانوں کے مال غنیمت پہ سواری نہ کرے۔ سمجھ آئی؟ حتی اذا جفاہا، کہ وہ اسے کمزور کر دے گا، ردہا، پھر واپس کر دے گا۔ کچھ نہ کچھ کمزوری تو آئے گی نا اس میں۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، تو مسلمانوں کی غنیمت کا لباس نہ پہنے، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ، پرانا کر دے گا تو واپس کر دے گا۔ جو چیز جس حالت میں ملی ہے اسی طرح اس کو لایا جائے گا واپس۔ اور جب مال غنیمت اکٹھا ہوگا پھر جو تقسیم کرنے والا ہے، جو جس کی ڈیوٹی ہے تقسیم کرنا، اس میں سے وہ سارے حصے، خمس تو نکلے گا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، سمجھ آئی؟ یتیموں کا، مسکینوں کا وغیرہ ذالک، جو ضرورت مند ہیں ان کا نکلے گا۔ فے مال غنیمت کو کہتے ہیں، تو میں نے من فیء المسلمین ہی کہا ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے فی سبقت لسانی کی وجہ سے نکل گیا، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں من فیء المسلمین، بسا اوقات سبقت لسانی ہو جاتی ہے نا، تو اچھا کیا اگر فی میں نے کہا ہے تو آپ نے مجھے اشارہ دیا۔ من فیء المسلمین، مال غنیمت میں سے، یعنی کہ کوئی چیز استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ باب فی الرخصۃ فی السلاح یقاتل بہ فی المعرکہ، میدان کے اندر جس کے ذریعے جنگ کی جا رہی ہے اسی اسلحے کو استعمال کرنے کی رخصت ہے، یعنی کہ دشمن کو اسی کی تلوار سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ڈاکہ نہیں ہوگا، یہ کوئی چوری بھی نہیں ہوگی کہ دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھین کے اس کی گردن کاٹ دینا، یہ ڈاکہ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیے نا، اللہ اکبر، ابو عبیدہ کے والد وہ کہتے ہیں میں میدان بدر میں گزرا تو ابو جہل جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، یعنی کہ اس کو آئے اور آپ یوں سمجھیں کہ پاؤں سے وہ ٹھڈا نہیں مارتے، وہ سیدھا کرتے ہیں، ہاں بھائی، تو کہتے ہیں میں نے جب اس کو یہ پاؤں مارا اپنا، تو میں نے کہا یا عدو اللہ، کیونکہ وہ سمجھ لیں کہ نیم مردہ پڑا ہوا تھا، کہ اس کے اندر کچھ رمق ابھی سانس کی باقی تھی۔ ویسے تو اس کا خاتمہ وہ دو شہزادوں نے تمام کر دیا ہوا تھا، لیکن بس وہ آخری سانس سے سریون، وہ آخری سانسوں میں تھا، بس انہیں کسی بھی وقت وہ چلا جانا ہے۔ تو قد ضربت رجلہ، تو اس کے پاؤں پر میں نے ضرب ماری اور میں نے کہا اللہ کا دشمن، اے ابو جہل، قد اخذ اللہ الاخر،
اللہ نے تجھے رسوا کر دیا. اور کہتے ہیں لا اہابہ عند ذالک، میں ڈرتا نہیں تھا اس سے. اللہ اکبر. تو ابعد من رجل قتلہ قومہ، تو کہنے لگے کیا بعید ہے اس شخص سے، یعنی کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص کو اسی کی قوم نے قتل کر دیا. یہ ابو جہل کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے فضربتہ بسیف غیر طائل فلم یغن شیئا حتی سقط سیفہ من یدہ فضربتہ بہ حتی برد. اللہ اکبر. فضربتہ بسیف غیر طائل فلم یغن شیئا. کہتے ہیں میں نے اسے نا اپنی تلوار ماری، لیکن تلوار کا اس پر اثر ہی کچھ نہ ہوا. تلوار کا اثر ہی کچھ نہ ہوا. میں نے اس کو وہ تلوار ماری لیکن تلوار کا اثر نہ ہوا. حتی سقط سیف من یدی، بس یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ کی تلوار جو ہے وہ گر گئی. تو فضربتہ بہ، میں نے اس کے ہاتھ سے گری تلوار سے اس کو مارا. حتی برد، حتی کہ اس کو ٹھنڈا کر دی. سمجھ آئی؟ تو ان کے پاس ہو سکتا ہے جو تلوار تھی وہ اس کی پاور اتنی نہ ہو، یا وہ کمزور ہو گئی ہو، یا وہ تلوار چھوٹی ہو، یا بسا اوقات آدمی تلوار مارتا ہے لیکن وہ تلوار دھار سے نہیں مارتا، وہ تلوار دستے سے مارتا ہے ایسے کر کے، یعنی کہ اپنا مکہ مارتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ہاتھ کھل سکتا ہے، تلوار گر سکتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے پھر اسی کی تلوار سے اس کو ضرب لگائی اور اس کو میں نے ٹھنڈا کر دیا.